السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو سبق نمبر 27 میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی، ان کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا تھا، لیکن وہاں پر اسماء کے اندر اس کی مثالیں پیش کی تھی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر افعال کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ افعال کے اندر زیادہ سے زیادہ حروف اصلی جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، 4 سے زائد حروف اصلی نہیں ہوتے، اس لیے افعال کے اندر 4 شکلیں بنے گی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ خماسی مجرد اور خماسی مزید فی افعال کے اندر نہیں ہوتا، اس لیے کہ خماسی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس میں 5 حروف اصلی ہو، اور فعل کے اندر تو 5 حروف اصلی ہوتے ہی نہیں، اس لیے وہاں خماسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خماسی نہیں ہوتا تو پھر مجرد اور مزید فی کی بات تو بات کی ہے۔ خیر، تو افعال کے اندر 4 شکلیں بنے گی: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ اگر سبق نمبر 27 کو نہیں دیکھا ہے تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے، تاکہ آج کا جو سبق ہے وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، عربی کے اندر جو ابواب ہے وہ 24 ہے۔ عربی کے اندر جو ابواب ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر 24 ہیں۔ میں اجمالی طور پر سب سے پہلے ان ابواب کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ ابواب کا ایک خاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ ہر ایک کے اوپر ڈیٹیل تو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو ابواب ہے ان کی تفصیل سنیے، اجمالی طور پر آپ کو سنیے۔ سب سے پہلی جو چیز کہی گئی ثلاثی مجرد، تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب آتے ہیں۔ نمبر 1 نصر ینصر ہو، نمبر 2 ضرب یضرب ہو، نمبر 3 سمع یسمع ہو، نمبر 4 فتح یفتح ہو، نمبر 5 کرم یکرم ہو، اور نمبر 6 حسیب یحسب ہو۔ ان 6 باب کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد۔ اور ثلاثی مزید فی، ان کے تقریباً 14 باب ہے۔ ثلاثی مزید فی کے تقریباً 14 باب ہے۔ 14 باب آپ اس کو بھی ترتیب سے سنیے، وہ 14 باب کون سے ہیں۔ لیکن ثلاثی مزید فی جو ہے اس کے اندر 2 پارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اور دوسرا ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب ہے، اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ تو اس طرح ثلاثی مزید فی کے 14 باب ہوئے۔ اب آئیے ترتیب سے سنیے، ثلاثی مزید فی کے 9 باب با حمزہ وصل، جو 9 باب ہیں وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 افتعال، نمبر 2 استفعال، نمبر 3 انفعال، نمبر 4 افعلال، نمبر 5 افعیلال۔ یاد رہے، افعلال کے اندر عین کے بعد صرف یا کو بڑھا دیا گیا، یاد رکھنے کا میں طریقہ بتلا رہا ہوں۔ افعلال کے ساتھ عین کلمے کے بعد یا کو بڑھا دیا گیا، یا مدہ کی شکل بنا دی گئی،
تو یہ 5واں باب ہوگا افعیلال. تو افعلال اور نمبر 5 افعیلال. اور نمبر 6 افعیال. یہ لال کی جگہ پر آل کر دیں گے، لام کو عین بنا دیں گے، افعیال. یہ 6 ہوئے. نمبر 7 افعوال. دھیان سے سنیے گا، افعوال. نمبر 8 افعلن. افعلن. اور نمبر 9 افعلن. افعلن میں الف مدہ کے ساتھ ہے اور افعلن میں الف مدہ نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ 9 باب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے، یہ با حمزہ وصل ہے. اور ثلاثی مزید فی کے بے حمزہ وصل، یہ 5 باب ہے. نمبر 1 افعال. نمبر 2 تفعیل. نمبر 3 تفعل. نمبر 4 مفاعلہ. نمبر 5 تفاعل. تو یہ جو 5 باب بیان کیے گئے ہیں یہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے ہیں. تو ٹوٹلی ثلاثی کے 20 باب ہوتے ہیں. ٹوٹلی اگر کوئی آدمی پوچھے ثلاثی کے کتنے ابواب ہیں تو آپ یوں کہیں گے کہ ثلاثی کے 20 ابواب ہیں. اور اگر یوں کہے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ہیں تو آپ کہیں گے ثلاثی مجرد کے 6 ہیں. اور اگر یوں کہے ثلاثی مزید فی کے کتنے ہیں تو آپ کہیں گے 14 ہے. اور اگر یوں پوچھے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے کتنے ہیں تو آپ کہیں گے 9. اگر کوئی یوں پوچھے ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے کتنے ہیں تو آپ کہیں گے 5. تو یہ تو ثلاثی کے، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، ان دونوں کے ملا کر کل 20 ابواب آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب اس کے بعد آتا ہے رباعی کی بات. رباعی مجرد. تو رباعی کے کل 4 ابواب ہے. رباعی جس کے اندر 4 حروف اصلی ہے اس کو رباعی کہتے ہیں. تو رباعی کے 4 ابواب ہے اور اس میں رباعی مجرد کا صرف 1 باب ہے. رباعی مجرد کا صرف 1 باب ہے، فعللتن. رباعی مجرد کا صرف 1 ہی باب ہے، فعللتن. اور رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہے. لیکن یہاں پر بھی ثلاثی کی طرح 2 پارٹ ہو جائیں گے. رباعی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی بے حمزہ وصل. رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں. نمبر 1 افعلال اور نمبر 2 افعلال. نون کی جگہ پر آپ لام بنا دیں گے. نمبر 1 افعلال اور نمبر 2 افعلال. یہ رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے 2 باب ہیں. اور رباعی مزید فی بے حمزہ وصل کا صرف 1 ہی باب ہے، تفعلل. تفعلل. رباعی مزید فی کا صرف 1 ہی باب ہے، بے حمزہ وصل، تفعلل. تو ٹوٹلی جو ابواب ہو گئے عربی کے اندر وہ 24 ہو گئے. دھیان سے سنیے گا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. ثلاثی کے 20 ابواب ہے، رباعی کے 4 ابواب ہے، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، ثلاثی مزید فی کے 14 ابواب ہے، رباعی مجرد کا 1 باب ہے اور رباعی مزید فی کے 3 باب ہے. تو اس طرح ٹوٹلی جو ہے 24 ابواب ہوئے. تو یہ تو میں نے ابواب کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم مزید اس کے اوپر کلام کریں گے اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے. آج کے اس ویڈیو میں
صرف ثلاثی مجرد کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ ثلاثی مجرد جو ہے اس کے 6 ابواب ہیں۔ اب آئیے ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا باب ہے نصر ینصر، دوسرا ہے ضرب یضرب، تیسرا ہے سمع یسمع، چوتھا ہے فتح یفتح، پانچواں ہے کرم یکرم، چھٹا ہے حسب یحسب۔ اب ان 6 بابوں کی سامنے رکھیے، ان میں یہ جو لائن ہے آپ دیکھیں، یہاں پر میں جو اشارے کر رہا ہوں میری طرف بھی دیکھیے، اور یہاں پر جو میں اشارے کر رہا ہوں لکھتا جاتا ہوں اس کی طرف بھی دیکھیے۔ یہاں پر یہ جو لائن ہے اس لائن کو کہا جاتا ہے ماضی، یہ ماضی کی لائن ہے، بھوتکار بتلاتا ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے کو۔ اور یہ جو لائن ہے اس کو مضارع کہا جاتا ہے، اور مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں ترجمے ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے وہاں پر ابھی ترجمے میں نہیں جانا ہے، مجھے صرف آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ یہ باب کے سلسلے کے اندر گردانے وغیرہ تو انشاءاللہ بعد میں ہم کریں گے۔ تو یہاں پر یہ کہ ماضی کے اندر یہ پہلا جو کلمہ ہے ان تمام کے اندر اس کو کہا جائے گا فا کلمہ، اور یہ بیچ کا جو حرف ہے اس کو کہا جائے گا عین کلمہ، اور یہ آخری جو لفظ ہے حرف ہے اس کو کہا جائے گا لام کلمہ۔ تو ماضی کے اندر پہلے کلمے کو کہیں گے فا کلمہ، دوسرے کو کہیں گے عین کلمہ، اور تیسرے کو کہیں گے لام کلمہ، چاہے وہ جو بھی حرف ہو، کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی بھی لفظ کے حروف اصلیہ اور زوائد کو پہچاننے کے لیے فا عین لام کو میزان قرار دیا گیا۔ تو آپ یہاں پر اگر اس کے اوپر فا عین لام لکھیں گے، فا عین لام، تو فا کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو کہا جائے گا فا کلمہ، عین کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو کہا جائے گا عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو کہا جائے گا لام کلمہ، چاہے پھر وہ جون سا بھی حرف ہو۔ جیسے یہاں نصر میں دیکھیے، فا کی جگہ پر نون ہے تو نون کو کہیں گے فا کلمہ، عین کی جگہ پر صاد ہے تو اس کو کہیں گے عین کلمہ، لام کی جگہ پر را ہے تو اس کو کہیں گے لام کلمہ۔ تو امید ہے یہاں تک تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے والی جو لائن ہے مضارع، اس مضارع کے اندر دیکھیے ایک حرف بھر گیا ہے یا، تمام کے اندر ان 6 باب کے اندر یا بھر گئی ہے۔ یا جو ہے یہ تو علامت مضارع کہی جاتی ہے، جب ہم گردان کریں گے اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا علامت مضارع کا کیا مطلب ہے۔ علامت مضارع 4 ہے، جس کو شارٹ میں کہا جاتا ہے اتینا، یعنی حمزہ، تا، یا اور نون، یہ 4 جو حرف ہیں مضارع کے اوپر لگتے ہیں۔ پوری گردان کریں گے تو آپ سمجھ لیں گے کہاں کہاں پر حمزہ لگتا ہے، کہاں پر یا لگتا ہے، کہاں پر تا لگتا ہے، کہاں پر نون لگتا ہے۔ تو یہ اتینا جو ہے یہ 4 حرف ہے، اس کو کہا جاتا ہے علامت مضارع۔ یہ مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے، ویسے 14 صیغے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع دونوں کے 14 صیغے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلا صیغہ، ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ نقل کیا ہے۔ تو یہ مضارع کے ساتھ جو یہ یا لگا ہوا ہے شروع کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے علامت مضارع۔ اب یہاں پر ایک خاص بات یاد رکھیے، یہ ماضی کے اندر فا کلمہ اور لام کلمہ دیکھیے، ان 6 باب کے اندر ماضی کا فا کلمہ اور لام کلمہ یہ دونوں مفتوح ہے۔ دھیان سے سنیے گا، ماضی کے اندر فا کلمہ اور لام کلمہ یہ دونوں مفتوح ہے۔ مضارع کے اندر دیکھیے، مضارع کے اندر فا کلمہ جو ہے ہر باب کے اندر یہ مجزوم ہے، یعنی سکون دیا گیا ہے، اور لام کلمہ مرفوع ہے۔ مضارع کے اندر فا کلمہ مجزوم ہے یعنی ساکن ہے، اور لام کلمہ مرفوع ہے۔ تو ماضی کے اندر لام کلمہ مفتوح ہوتا ہے تو مضارع کے اندر وہی لام کلمہ مرفوع بن جاتا ہے۔ ماضی کے اندر فا کلمہ مفتوح ہے لیکن مضارع کے اندر آنے کے بعد وہ ساکن بن جاتا ہے۔ دھیان جو دینا ہے وہ عین کلمے کے اندر دینا ہے۔
کہ ان 6 باب کے اندر آپ عین کلمہ دیکھیے. جو پہلا باب ہے نصر ینصرو، ان میں ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہے تو مضارع کے اندر عین کلمہ پیش والا ہے. دوسرے باب ضرب یضرب، اس میں ماضی کے اندر عین کلمہ زبر والا ہے تو مضارع کے اندر عین کلمہ زیر والا ہے. اور تیسرے باب سمیع یسمع میں اس کا الٹا ہے کہ ماضی میں عین کلمہ زیر والا ہے تو مضارع کے اندر عین کلمہ زبر والا ہے. اور چوتھے باب کے اندر فتح یفتح میں دونوں جگہ پر ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ زبر والا ہے. پانچویں باب کے اندر کرم یکرم میں دونوں جگہ پر عین کلمہ پیش والا ہے. چھٹے باب کے اندر حسیبہ یحسبو میں دونوں جگہ پر عین کلمہ زیر والا ہے. تو آپ خاص طور پر ان کو ذہن میں رکھیے، آگے چل کر یہ کام آئے گا. باب یاد رکھنا ضروری ہے کہ کس باب کے اندر عین کلمہ کیسا ہوتا ہے، ماضی میں کیسا ہوتا ہے، مضارع میں کیسا ہوتا ہے. آپ جب ڈکشنری دیں گے، ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ میں بعد میں بتلاؤں گا کہ کسی بھی لفظ کو اگر ترجمہ دیکھنا ہو تو ڈکشنری کے اندر، جس کو اردو میں لغت کہتے ہیں اور انگریزی کے اندر ڈکشنری کہتے ہیں، تو کسی بھی لفظ کا ترجمہ دیکھنا ہو تو کس طرح دیکھا جائے گا وہ مستقل اس کے سلسلے میں ویڈیو بناؤں گا. لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیے کہ ان 6 باب کے اندر کون سے باب کے اندر ماضی میں عین کلمہ کیسا ہوتا ہے، مضارع میں عین کلمہ کیسا ہوتا ہے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلے باب کے اندر ماضی میں عین کلمہ زبر والا تو مضارع میں عین کلمہ پیش والا. دوسرے باب کے اندر ماضی میں عین کلمہ زبر والا تو مضارع میں زیر والا. تیسرے باب کے اندر ماضی میں عین کلمہ زیر والا تو مضارع میں زبر والا. چوتھے باب کے اندر دونوں میں عین کلمہ زبر والا. پانچویں باب میں دونوں میں عین کلمہ پیش والا. اور چھٹے باب میں دونوں میں عین کلمہ زیر والا. یہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کا مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. انشاءاللہ مزید باتیں ہم بعد میں بیان کریں گے کہ اب اس کی گردان کس طرح کی جائے گی اور ان کو جملوں کے اندر، سینٹنس کے اندر کس طرح ملایا جائے گا اور کس طرح جملہ بنایا جائے گا، وہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے باتیں آتی رہے گی. بس آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ مختصر طور پر اتنا یاد رکھیے کہ عربی کے اندر کل ابواب جو ہے وہ 24 ہے. میں نے صرف ثلاثی مجرد کے بارے میں آپ کے سامنے بحث کی تفصیل سے. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر ہم مزید کلام کریں گے. تو یہ ویڈیو جو آج کا بڑا اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے. یہ جو 24 ابواب آپ کے سامنے جس ترتیب سے پیش کیے گئے، آپ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے. تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو. آپ کی طرف سے جتنا شوق و رغبت کا مظاہرہ ہوگا اور جتنا مجھے محسوس ہوگا کہ آپ میری ان ویڈیو کو اہمیت دیتے ہیں اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور اسی طرح شوق و رغبت سے آپ سنتے ہیں تو انشاءاللہ میرا حوصلہ بڑھے گا، میری ہمت بڑھے گی اور جب حوصلہ بڑھے گا تو اس اعتبار سے میں ویڈیو بھی بنا سکوں گا. اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور جو لوگ نئے ہیں اس چینل سے جڑ جائیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.